تو اگر نام آپ نے دیے تھے، سارا کچھ آپ نے دیا تھا، تو آپ کا پتہ بھی انہی لوگوں نے صاف کروایا؟ میں نے تو مجھے تو علم نہیں تھا کہ سیاست میں پتے اسی طرح کاٹے جاتے ہیں کہ جن کو دیکھیے 8 فروری کے بعد 8 فروری تک کسی کی ملاقات نہیں تھی. 9 مئی کے بعد میں ملا کرتا تھا، میرے سے غور صاحب ہوتے تھے. تو اس کے بعد 8 فروری کے بعد میں نے ہی ان کی ملاقاتیں شروع کرائی. سب سے پہلا کام 11 اپریل کو انہوں نے، یہ دوسری ملاقات تھی ان کی 11 اپریل کو، کہ انہوں نے مجھے خان صاحب فوکل پرسن ہٹوا دیا اور اس کے بعد لامتناعی سلسلہ. دیکھیں یہ تھوڑے سے بھی اگر وزڈم رکھتے تو یہ مجھے ضائع کرتے، یہ میرے ساتھ اس طرح کرتے. کیا انہوں نے مجھ پہ جو ہے میری زمینوں پہ نہر یا پل باندھ دیے؟ کچھ بھی نہیں کرتے تھے. میں تو ان کے ساتھ ان کے کاس کے لیے لڑ رہا تھا، اور انہوں نے کیا اثر کیا، اتنا متنفر مجھے کر دیا ہے. اب یہ چاہیں بھی تو میرا دل نہیں کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ دوبارہ ہاتھ ملا لوں. اور اگر بادل نخواستہ کوئی تحریک شروع بھی کرتے ہیں تو شیر افضل مروت صاحب اس تحریک کا حصہ ہوں گے؟ صرف ایک صورت ہے، جو میرے ساتھ کیا ہے اس پہ تعصف کا اظہار کرے، اور خان میرے ساتھ ملاقات کرے گا، خان کہے گا تو خان کے لیے حاضر ہوں، اور نہ قطعاً نہیں. تو آپ نے خود ملاقات کی کوشش کی؟ ویسے کورا جواب ہے. میں تو یہ تھا نا، انہوں نے کہا تھا خان صاحب نہیں ملنا چاہتے، تو اب دوبارہ 4 طویل نہیں کراؤں گا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی تو ظاہر والد ہیں، وہ اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہیں، بچے ظاہر ہے کہ چاہتے ہیں کہ 2 سال گزر گئے ہیں تو ان کے والد کو رہا کیا جائے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن تحریک انصاف کیا چاہتی ہے قاسم اور سلیمان سے، یا اس وقت جو کرنٹ لیڈرشپ ہے؟ تحریک انصاف نہ کوئی چاہ سکتی ہے، نہ کوئی ان کو اس کی اجازت ہے. یہ فیملی کا اپنا فیصلہ ہوگا. نہ یہاں پہ کوئی یہ خواہش کر سکتا ہے کہ خان کے بچے لیڈ کریں یا آ جائیں. اور اگر اس کے کوئی خوفناک نتائج برآمد ہوتے ہیں تو کوئی اس کی جرت نہیں کر سکے گا کہ آنے والے وقت میں پھر اس پہ ذمہ داری پڑے. پاکستان تحریک انصاف جو ہیں، جس نے جو کام کرنا ہے وہ چھوڑا ہوا ہے، 1 سال سے چھوڑا ہوا ہے. آپ کو یاد ہے وہ سارے بیانیے جو ہیں بلا بیٹے جن پہ یہ تحریکیں چلا کرتی تھی، وہ حقیقی آزادی، وہ ایاک نعبد و نستعین، وہ مینڈیٹ کی ریکوری، وہ عدلیہ کی آزادی، وہ قانون کی بالادستی، کدھر گئے؟ ایک ہی بات رہ گئی ہے، محدود کر دیا ہے کہ صرف ایک بات کرو، خان کی آزادی. یہ پارٹی کتنی سکڑ گئی ہے. اس وقت اگر یہ جیسے فیصلہ آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی قیادت ظاہر ہے کہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن اگر بانی کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ آپ سارے اسمبلیاں چھوڑ کے یا کے پی حکومت کو بھی سائڈ پہ کر کے آپ باہر آ جائیں، سڑکوں پر آ جائیں، آپ کو لگتا ہے کہ قیادت اس پہ لبیک کہے گی؟ نہیں کہے گی. قیادت نظر ہی نہیں آئے گی. لکھ لو میری بات. اور اس میں علی امین گنڈا پور بھی شامل ہیں؟ علی امین گنڈا پور جو ہے اس کی کوئی اخلاقی طور پہ اس کی ذمہ داری بنتی ہی نہیں ہے. اس سے تو سیاسی فرائض لے لیے ہیں، اس کا کام ہی نہیں بنتا ہے. پہلے وہ اس سے صوبائی صدر تھا، آپ نے صوبائی سیاست کا آپ نے اس کو صرف گورننس کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ گڈ گورننس کرو. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر وہ خود اپنے تئیں بھی کوئی کام کرتا ہے تو یہ اس کو سوٹ نہیں کرے گا. اس کا کام اب رہا ہی نہیں ہے. ہاں البتہ اور جس انداز میں اس کو ہٹایا گیا صوبائی صدارت سے، تو لہذا یہ اس کا کام نہیں بنتا ہے. میں نے ہمیشہ اس کا بڑا لحاظ کیا ہے، قدر کرتا ہوں، بھائی سمجھتا ہوں. لیکن اس معاملے پہ میری رائے بڑی واضح ہے. علی امین خان جو ہیں وہ اب اگر جو ہے اس میں کوئی وہ کہتے ہیں نا ہیرو بنیں گے یا محنت کریں گے یا کوشش کریں گے، اگر ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ تحریک اگر ناکام ہو گئی اور یہ آگے آ گیا تو پھر ناکامی جو ہے وہ علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ کے گلے نہیں پڑنی، اس کے گلے پڑنی ہے. تو ایسے اور کامیاب جو ہیں جی، ایسے میں جنید اکبر صاحب کا رول کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے اس وقت؟ ظاہر ہے کہ وہ آپ کو لگتا ہے جنید اکبر خان جو ہیں وہ ایک سادہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، لیکن جنید اکبر خان جو ہیں ان کو اس طرح وسیع پیمانے پہ ملکگیر تحریک چلانے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. وہ واقعی مطلب بزدل نہیں ہے. آئی نو اٹ، مجھے پتہ ہے، اور برے وقتوں میں ہم ساتھی رہے ہیں، ہم نے اکٹھے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے.
لیکن جنید اکبر خان جو ہے، ایک تو اس کے پاس وسائل نہیں ہے، اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی میں جب سے یہ برے دن آئے ہیں پارٹی میں کوئی خرچہ نہیں کر رہا ہے، اچھا، کوئی 1 روپے لگانے کا روادار نہیں ہے۔ جو ہم نے یہ 9 مئی کے بعد جنید اکبر صاحب بھی اسی جانب کہہ رہے تھے کہ کارکن بھی سارے پیسے مانگتے ہیں۔ کارکن بھی پیسے مانگتے ہیں، اب آپ کے پاس لاجسٹک کہاں سے آئے گی؟ جو گاڑیاں ٹرانسپورٹ فلائنگ کوچ اس زمانے میں آئے تھے 26 نومبر کو، ابھی تک وہ گمشدہ ہیں یا پھر بند ہے۔ تو پبلک ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ سارے مسئلے مسائل ہیں، بڑے سنجیدہ ہے۔ اور ایک بات اور ہے، پرائیویٹ پراپرٹی کو بڑا ڈیمیج کیا گیا، لوگوں کی گاڑیاں توڑی گئی، چوری کی گئی، سامان ان سے چوری کیا گیا، تو لہذا اپنی گاڑیاں لانا بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ، اور پارٹی منتشر بھی ہے نا، منقسم بھی ہے، دست و گریباں بھی ہیں۔ تو دیکھیں، آپ نے جب بھی تحریک چلانی ہے تو تحریک کے لیے آپ نے ایک ڈائنامائٹ جو ہے، ایک دھماکہ کرنا ہے جس نے لوگوں کی دماغوں کو اڑانا ہے، اور لوگ لیونے باولے ہو جائے کہ بس جی کچھ بھی ہو جائے ہم نے نکلنا ہے۔ کیا وہ صورتحال یہ پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا تحریک جو ہے اس کا کیا فیٹ ہے، دیوال پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ دے کین پلے سم رول، یا ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ تحریک چلا سکتے ہیں؟ جو اگر ماضی میں ہر 2 حضرات نے کوئی تحریک چلائی ہو، کسی ایک ریلی کی مطلب یہ کی ہو، عمر ایوب خان جو ہے اس کے ساتھ میرے اب تعلقات ٹھیک ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے ماس کو لیڈ کرنے کا، احتجاج کرنے کا۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ تو فارغ ہی ہیں۔ اچھا، تو یہ جو فنڈنگ کے آپ نے کہا کہ فنڈنگ کے بھی مسائل ہیں، اب اس کے اندر ایک اور چیز بھی آئی تھی جو علیمہ خان صاحبہ نے بھی فرمایا، اور کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قیادت تحریک نہ چلا سکی تو پھر بانی تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، اس قیادت کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، جو وزن نہیں اٹھا سکتا سائیڈ پہ ہو جائے، یہ بھی کہہ دیا گیا ہے۔ اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ یہ دیکھیں، گزشتہ 2.5-3 سالوں میں ایسی دھمکیاں بارہا آئی ہے۔ یہ دھمکیاں دیکھیں، آپ نے کسی کو سائیڈ پہ کر دیا جس طرح مجھے کر دیا، تو اب آپ یہ بتائیں کہ کیا میرا کوئی نقصان ہوا ہے؟ یہ دوستیاں یا سیاست یہ کوئی زبردستی تو نہیں نبھائی جاتی ہے۔ میں زبردستی کسی کا دوست تو نہیں بن سکتا ہوں۔ جب نہیں چاہتے ہیں کوئی، اللہ حافظ۔ تو جن کو اور کو اگر نکالیں گے تو یہ دنیا میں کوئی اور سیاست کہیں نہیں ہوتی ہے، بود و باش نہیں ہے، زندہ رہنا نہیں ہے۔ یہی لوگ ہوں گے، بہتر زندگی گزاریں گے، لیکن بے توقیری اگر کریں گے تو لوگوں کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ لوگ جن کو آپ نکالیں گے، یہ آپ کی شناخت ہے، یہ آپ کی طاقت ہے، یہ آپ کی عزت ہے۔ نہ کریں، ایک پہلے مرحلے پہ سوشل میڈیا کو پیچھے ڈال دیتے ہو اور وہ جناب گالم گلوچ کرتا ہے، آئے دن ان کو کہتے ہو۔ ان لوگوں کا تو ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ یہ جو ایم این ایز ایم پی ایس جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ تمام تو وکیل نہیں ہے، ان کے کارخانے بند ہیں، ان کے بچے، ان کے رشتہ دار، عزیز و اقارب 2-2.5 سالوں سے یہ بھگت رہے ہیں۔ معاف کرو ان کو،